اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم جماعت ہشتم، میں آپ کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر بول رہی ہوں۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنی ڈائری دیکھ لیجئے۔ دن آج بدھ ہے ہمارے پاس، تاریخ 15 جولائی 2020، لیکچر نمبر 4 جماعت ہشتم، اور مضمون ہے آپ کا مطالعہ پاکستان۔ اس کے بعد آپ ڈائری دیکھ لیجئے اپنی، باب نمبر 1 پڑھائی کتاب صفحہ نمبر 3 تا 4، دہرائی نظریہ کے ماخذ۔ نظریہ کے ماخذ جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ ہم جسٹ یہیں پہ ریپیٹ کریں گے، اور اس کے بعد آج کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے نظریہ کی اہمیت۔ نظریہ کے ماخذ کیا کیا تھے جی؟ مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد اور مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ پیج نمبر یعنی صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس 3، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارا آج کا ٹاپک نظریے کی اہمیت، امپورٹنس آف آئیڈیالوجی۔ اس میں سب سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں وہ، نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اقوام اسی کی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اسی کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ اب یہ اس پیراگراف میں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، نظریے کے مقاصد، کہ نظریے کی وجہ سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے ہمیں کیا کیا بتایا، کیا کیا ہو سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یعنی لوگوں کی سوچ بننے کے پیچھے نظریہ ہوتا ہے۔ اقوام اسی کی وجہ سے زندہ ہے، یہ کسی بھی قوم کی جو بیس، جو بنیاد ہے، وہ ان کا نظریہ ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے، انقلاب کو جنم دیتا ہے۔ کوئی بھی جب نیا نظریہ جنم لیتا ہے تو اس سے سب سے پہلے انقلاب پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پچھلے ہی چلی آنے والی روایتوں کے ہمیشہ جو ہے وہ مخالفت کرے گا یا اس کے اپوزٹ کھڑا ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے اپنا، کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں نظریے کو جنم؟ یعنی نظریہ بنتا ہی تب ہے جب لوگ اپنی پچھلی چلی آنے والی روایتوں سے بہت تنگ آ چکے ہوتے ہیں، لوگ اکتا جاتے ہیں، وہ اپنے حالات سے ابھرنا چاہتے ہیں، اپنے سماجی دباؤ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، جو سوسائٹی میں ان پر پریشر ہوتا ہے وہ اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر نظریہ بنتا ہے، اور معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی۔ اچھا جی، اب اس میں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں جو جدوجہد شروع ہوئی تھی ایکول رائٹس کے لیے، آپ نے کہیں نہ کہیں نیوز میں ضرور سنا ہوگا، امریکہ میں یہ بہت مشہور ایک نظریہ، ایک پارٹی قائم کی گئی ایکول رائٹس کے لیے، اور وہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہاں پہ کالے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا، یعنی ایکول رائٹس۔ ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے نے جنم لیا۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے سماجی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی، اب وہ کیا بتا رہے ہیں کہ نظریہ فوراً سے نہیں بن گیا تھا، بلکہ لوگوں نے تنگ آنا شروع ہو گئے تھے، لوگ مساوی حقوق کے لیے، وہ بہت زیادہ ہی بے محرومی کر دی گئی تھی انہیں۔ جو کالے لوگ تھے، یعنی جن کے رنگ سانولے تھے، ان کے ساتھ انسانی حقوق کی بہت زیادہ ہی محرومی کر دی گئی تھی، انہیں اس چیز سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ آیا کہ صرف ان کا رنگ کالا تھا؟
لیکن ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت تنگ آ چکے تھے۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے سماجی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا۔ ظاہری بات ہے برصغیر میں جب مسلمان، ہندو اور انگریز اکٹھے تھے، ہندوؤں نے پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا ہوا تھا، یعنی وہ اپنے ہی دین پر قائم بھی نہیں رہے تھے۔ وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر، بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر آزادی کی جنگ لڑتے، وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کے ہی خلاف ہو گئے، جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی۔ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس پردہ تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی تھا، کیونکہ اگر ہندو انگریزوں کے ساتھ مل کر یہ ساری مخالفت نہ کرتے، مسلمانوں پر اتنا ظلم نہ ڈھاتے، تو شاید مسلمانوں میں آزادی کی لہر پیدا نہ ہوتی، مسلمانوں میں علیحدہ وطن کا نظریہ، علیحدہ وطن کا جذبہ نہ ہوتا۔ اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور لیکچر کی بھی سمجھ آئی ہوگی۔ کسی بھی قسم کی کنفیوژن باقی نہیں رہنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ اس ریڈنگ کو اچھے سے بخوبی لرن بھی کریں گے، اور مشکل الفاظ آپ کو لکھنے کے لیے اس لیے کہتی آئی ہوں تاکہ آپ کی یاد دہانی میں آسانی رہے، اور ریٹن ورک کرتے ہوئے یعنی لکھتے ہوئے کام آپ کو املا کی غلطیاں بھی پیش نہ آئیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، گھروں میں محفوظ رہیے۔ خدا حافظ۔